بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی بک 2 کا جو چیپٹر نمبر 5 ہے آن ڈسٹرائنگ بکس کے بارے میں ہے۔ آن ڈسٹرائنگ بکس کا مطلب ہوتا ہے کتابوں کو تلف کرتے ہوئے یا کتابوں کو ضائع کرنے کا پروسیس، یعنی اس وقت کتابیں ضائع کرتے وقت یا کتابیں تلف کرتے وقت ہم کیا محسوسات رکھتے ہیں۔ اسے ایک مشہور برطانوی ہسٹورین اور ایک لٹریری ادبی شخصیت اور ایک ایڈیٹر جیسی اسکیئر نے لکھا ہے، جنہیں بعد میں 1933 میں سر کا خطاب بھی دیا گیا، تو پورا سر جیسی اسکیئر۔ اس کتاب میں اس چیپٹر میں مصنف جو کتابیں پرانی کتابیں یعنی ان امپورٹنٹ بکس اور یوز لیس بکس ہوتی ہیں، ان کے متعلق مختلف لوگوں کے جو رویے ہوتے ہیں، ایک تو ان کا ذکر کرتا ہے اور پھر اپنا ایک واقعہ مصنف سنا کر کتابیں ضائع کرنے کے متعلق جو ہے وہ ہلکی پھلکی مصنف جو ہے وہ تھوڑی سی طنز کا نشانہ بھی بناتا ہے۔ مصنف بتاتا ہے بڑے ایک ظریفانہ انداز میں، یعنی تھوڑا سا کہ ایک خوف کامک ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیم مزاحیہ، یعنی خوف ہیومرس اور خوف کامک قسم کا یہ ایسے ہے جس میں مصنف جو کامیکلی یعنی ظریفانہ انداز میں ہمیں ایک واقعہ سناتا ہے کتابیں ضائع کرنے کا سے متعلق۔ سب سے پہلے مصنف بڑے ظریفانہ انداز میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتاتا ہے کہ اس نے اخبار میں پڑھا کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران فوجیوں کو 20 لاکھ سے زیادہ یعنی اوور 2 ملین بکس ور پریزنٹڈ ٹو دا ٹروپس، فوجیوں کو 20 لاکھ سے زیادہ کتابیں پیش کی گئیں عوام کی طرف سے، پبلک کی طرف سے۔ تو یہ بڑے حیرت انگیز ایک اعداد و شمار تھے مصنف کے لیے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ میرے لیے بڑی ہی دلچسپی کا باعث تھا کہ میں ان کا جائزہ لوں۔ تو ان 20 لاکھ کتابوں کا جائزہ لینے پر مصنف کو معلوم ہوا کہ ان کتابوں میں کچھ فضول قسم کی کتابیں بھی شائع کر دی گئی ہیں جن کا فوجیوں سے کوئی سرے سے کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ جیسے مصنف بتاتا ہے کہ اس میں 20 سال پرانے رسالے یعنی میگزینس 20 ایئرز اولڈ، اور انگلینڈ کا ایک سیاحتی مقام ہے لیک ڈسٹرکٹ، اس کی گائیڈز، ان کا بھی فوجیوں سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور پھر وائٹ ٹیکر ایلمینے، یہ ایک رسالہ ٹائپ میگزین آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس کے پرانے شمارے جو ہیں وہ فوجیوں کو پیش کیے گئے۔ اب مصنف نے شاید یہ سوچا کہ یہ جو چیزیں ہیں، اس طرح کی جو فضول قسم کا جو ربش ہے یا ربش مٹیریل ہے، یہ شاید اتفاقاً شامل ہو گیا ہوگا، لیکن بعد میں غور کرنے پر مصنف کو معلوم ہوا کہ کتابوں کو رکھنے سے متعلق اور نہ رکھنے سے متعلق 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مصنف بتاتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں سے چھٹکارا پانے میں ہی آسانی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانی کتابیں جو انہوں نے آلریڈی ریڈ کر لی ہیں یا ان امپورٹنٹ ہو گئی ہیں یا عصری تقاضوں کے اوپر پورا نہیں اتر رہی، تو ان کتابوں کو وہ تلف کر دیتے ہیں تاکہ ان کی جگہ نئی کتابیں آ جائیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کتابوں کو ڈسٹرائے کرنے سے متعلق یا ان کو گھر سے نکالنے سے متعلق بہت ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں۔ یہاں پہ مصنف کی جو آبزرویشن ہے، مصنف کا جو انالیسس ہے، جو اس کا مصنف کا مشاہدہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کئی گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ الماریوں میں کتابیں سال ہر سال پڑھی رہتی ہیں، ان کو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ صرف اس لیے انہوں نے ان کتابوں کو الماریوں کی زینت بنا رکھا ہے تاکہ ان کے بارے میں، ان کے گھر میں جو آنے والے جو لوگ ہیں، جو وزٹر ہیں، ان کے بارے میں بڑا ایک عالمانہ تاثر لے کے جائیں کہ یہ کوئی بڑا ایک عالمانہ کوئی شخصیت ہے جسے کتابوں سے بہت لگاؤ ہے۔ وہ کوئی بھی چیز جو کتابوں جیسی دکھتی ہے یا اس کی شکل اچھی ہے تو ان کتابوں کو ڈسٹرائے کرنے میں بہت ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کتابیں ضائع کرنے کے غیر جانبداروں کے مصنف بتاتا ہے کہ کتابیں ضائع کرنے کے ویسے 2 فائدے ہیں۔ اس میں وہ تھوڑا سا ظریفانہ انداز ایک بار پھر اپناتا ہے اور بڑا ہیومرسلی بتاتا ہے کہ کتابیں ضائع کرنے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر ہم پرانی کتابیں آؤٹ ڈیٹڈ پرانی
جو ان امپورٹنٹ ہو گئی ہیں یا یوز لیس ہو گئی ہیں، جو ہم نے آلریڈی ریڈ کر لی ہیں، اگر ہم ان کو ڈسٹرائے کریں گے تو ان کے نکالنے پر نئی کتابوں کی اسپیس بن جائے گی، کیونکہ پرانی کتابیں نکالیں گے ہمارے میں تو پر نئی کی اسپیس بنے گی۔ اور دوسرا جو ہے مصنف بتاتا ہے کہ وہ ان کتابوں کا جو مالک ہے اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے جو لواحقین ہیں، اس کے جو ورثاء ہیں، ان کو ان کتابوں کو چھانٹی کرنے میں کہ کون سی کتابیں رکھنی ہیں اور کون سی کتابیں نہیں رکھنی، ان کو اس چھانٹی کرنے میں، سارٹ آؤٹ کرنے میں آسانی محسوس ہوگی۔ اس کے بعد پھر مصنف جو ہے وہ اپنا ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ وہ امریکہ کی، آپ جانتے ہیں کہ ایک ریاست ہے اور ایک شہر ہے چیلسی، کہ وہ چیلسی میں قیام پذیر تھا، اور وہ بتاتا ہے کہ ایک بلند بالا عمارت تھی جس میں اس کا ایک فلیٹ تھا۔ مصنف بتاتا ہے کہ اس فلیٹ میں اس کے پاس بھی بہت سی کتابیں جمع ہو گئیں۔ اب مصنف کو کتابوں کی کثرت کی وجہ سے یا کتابوں کی بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس روم میں رہنے کی گنجائش مصنف کے لیے بہت کم رہ گئی تھی۔ یعنی مصنف اس کنڈیشن پہ یا اس نہج پہ پہنچ گیا تھا کہ یا تو اس کمرے میں کتابیں رہیں گی اور یا پھر مصنف خود رہے گا، کیونکہ چھوٹا سا فلیٹ تھا تو گنجائش اس میں کم تھی، تو لہٰذا مصنف نے فائنل ڈیسیژن یہی کیا کہ وہ اس فلیٹ میں رہے گا، اب کتابیں نہیں رہیں گی۔ یعنی اس نے، مصنف بتاتا ہے کہ میں نے، ظریفانہ انداز میں کہتا ہے کہ میں نے ان کتابوں کے ساتھ وہی حشر کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ بلیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے لوگ ایک بورے میں بند کر کے بلی کو دور افتادہ علاقوں میں چھوڑ آتے ہیں۔ مصنف نے اسی طرح ان کتابوں کو اکٹھا کیا اور جناب ایک بہت بڑے تھیلے میں ان کو ڈالا، اور تھیلا بنا کر وہ آدھی رات کے وقت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلا، کیونکہ مصنف نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان کتابوں کو دریا برد کر دے گا۔ ساتھ ہی چیلسی برج تھی، ساتھ ہی دریا تھا تھوڑے سے فاصلے پر، تو اس نے ان کتابوں کو دریا میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس رات ایٹماسفیئر کیسا تھا، ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ جس رات اس نے ان کتابوں کو تلف کرنے اور ضائع کرنے کا پروگرام بنایا، اس رات جو ہے ایک تو آدھی رات کا وقت تھا، ہوا میں تھوڑا ایک خنکی تھی، کولڈ یعنی ایک سردی کا ایک ماحول تھا، اور اس کے علاوہ آسمان جو ہے وہ تاروں سے بھرا ہوا تھا، سڑک ویران تھی، بلکہ اس سڑک پر سبزی مائل پیلی روشنی کے جو لیمپ تھے وہ سبزی مائل پیلی روشنی اس ہموار سڑک پر پھینک رہے تھے، اور وہ تنہا جو ہے وہ سڑک پر بورا اٹھا کے آدھی رات کے وقت چل رہا تھا۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، جائز کام بھی کرتے ہیں، تو وہ اس ماحول میں، اس طرح کے ماحول میں کیا جائے تو وہ بھی مشکوک لگتا ہے۔ تو مصنف کا یہ عمل واز فل آف ڈاؤٹس اینڈ سسپیشنس، وہ شک اور شکوک و شبہات سے بھرا ہوا تھا۔ حالانکہ مصنف جینوئنلی کتابیں ہی ضائع کر رہا تھا، کوئی وارداتیہ نہیں تھا، نہ ہی اس بورے کے اندر کوئی مال غنیمت تھا، یعنی نہ کوئی چوری کا مال تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی لاش اٹھائی ہوئی تھی۔ بس یہ ہے کہ اس کی جو ٹائمنگ تھی، وہ جو ٹائم اس نے سلیکٹ کیا تھا، وہ ٹائم جو تھا وہ اس کے اندر بہت زیادہ فیئرس اور اپریہنشنس پیدا کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد مصنف اپنے ان فیئرز اور اپریہنشنس کا ذکر کرتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ وہ کتابوں کا بورا اٹھائے چل رہا تھا اور وہ چیلسی برج پہ پر چلا گیا، اور وہ بڑی غیر یقینی ایک صورتحال سے دوچار ہو رہا تھا، اور اسے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اسے کوئی بھی دیکھے گا تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا وہ شک کر سکتا ہے۔ جیسا کہ سامنے سے ایک پولیس والا اسے آتا ہوا نظر آیا تو وہ ڈر گیا۔ اب اسے تھوڑا سا یہ ڈر تھا کہ پولیس والا جو ہے وہ اسے تحقیق کرے گا، تفتیش کرے گا کہ بھائی اس بورے میں کیا ہے، تو اس کو کیا جواب دے گا کہ اس کے اندر کتابیں ہیں اور میں کتابیں ضائع کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کو پھینکنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن وہ پولیس والا جو لالٹین جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں مار مار کے اس کی لائٹ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، وہ اپنے خیالات میں گم کہیں گزر گیا۔ مصنف تھوڑا سا ریلیکس ہوا، لیکن ابھی وہ جو دریا کی گرل تھی، یعنی وہ جو دریا کے برج کے اوپر جو گرل بنی ہوتی ہے جس کو ہم منڈیر کہتے ہیں، اس میں سے ایسے جھک کے وہ پانی کو دیکھ رہا تھا، اور بورا اس نے مسلسل اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے سر پہ، تو اسے پیچھے اپنے پھر قدموں کے آواز ہے تو ایک بار پھر ڈر گیا۔
تو اس نے دیکھا کہ یہ کوئی ایک آوارہ گرد شخص تھا جو کہ 90 تلے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے خیالات میں گم تھا اور وہاں سے گزر گیا۔ تو یہ جو فیئر اور اپریہینشن جو ہیں، جیسے وہ چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کافی زیادہ ان فیئرز سے دوچار پا رہا تھا اور خدشات سے دوچار پا رہا تھا۔ آخرکار اس نے کئی بار، مصنف کہتا ہے کہ میں نے غیر یقینی کی کیفیت میں یہ ڈیسیژن لینے سے متعلق کہ مجھے کتابیں، یعنی وہ ایک رائٹ وقت کے انتظار میں تھا کہ کتابیں کب پھینکیں، کیونکہ مصنف کے ذہن میں یہ بھی بار بار خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ ان کتابوں کا بورا اٹھا کے ایسے ہاتھوں کا پھیلاؤ ایسے کرے گا اور کتابیں ایک مومنٹ کے ساتھ اوپر جائیں گی اور پھر نیچے دھرم سے نیچے جا کے گریں گی اور پانی کا ایک بہت بڑا چھینٹا پیدا ہوگا جسے شور پیدا ہوگا، تو یقیناً جو ہے کہتا اسے کسی نے دیکھ لیا تو وہ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے یا پولیس اسے گرفتار کر لے گی، اور پولیس والے جو ہیں اس چیز کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ لوگ اس کو یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی چائلڈ لفٹر تھا یا چائلڈ کلر ہے، یعنی جس نے کسی بچے کو قتل کر کے اس بوری بند لاش کی صورت میں نیچے پھینک دیا ہے۔ تو اس وقت مصنف کہتا ہے کہ لندن کے پولیس والے تو ویسے ہی اس کا بہت مذاق اڑائیں گے۔ پولیس والوں کا وہ جو روایتی انداز ہوتا ہے مذاق اڑانے کا، جب ہم کسی جرم کی جو اقرار جو ہے اس سے متعلق تھوڑا سا اقرار کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جو ایک روایتی انداز سے مذاق اڑاتے ہیں، اس مذاق کا اس نے ذکر کیا ہے کہ پولیس والے کہیں گے کہ یہ کہانیاں کسی اور کو سنانا، اصل بات کرو۔ تو مصنف جو ہے وہ بہت زیادہ فیئرس اور خدشات کا شکار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آخرکار سخت مایوسی بھی انسان کو بعض کا دلیر کر دیتی ہے، تو وہ اس سخت مایوسی کے عالم میں پھر اس نے دلیری کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو اس نے مصنف نے اپنے آپ کو ڈانٹا کہ تم اصل میں تو تم ایک بزدل اور کمزور قسم کے انسان ہو اور تم اپنے آپ کو بہت دلیر اور ٹیپو سلطان سمجھتے ہو، کیا تمہاری اصل ورتھ اور تمہارے اوقات ہے، اس چیز کو دیکھو ذرا کہ تم وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں میں بیٹھ کے تو بہت باتیں کرتے ہو اور تم سے یہ عمل جو ہے، یہ کتابیں پھینکنے کا عمل تم سے سر انجام دیا نہیں جا رہا۔ یوں مصنف نے اپنے آپ کو کافی سمجھایا اور اپنے اندر ایک انکریجمنٹ پیدا کی اور حوصلہ پیدا کیا، اور مصنف کہتا ہے کہ پھر آخرکار میں نے ایک لمبی سانس لی اور پھر میں نے آخرکار یہ کام کر ہی ڈالا، کیونکہ سخت مایوسی جو ہے اس نے اس کو دلیر کر دیا تھا، بریو کر دیا تھا، اور اس نے یہ بریو ڈیسیژن لے لیا۔ مصنف کہتا ہے کہ کتابیں اوپر نیچے گئیں اور وہ پانی میں ایک زوردار شوردار آواز کے ساتھ نیچے گریں اور وہ ڈوب گئیں، اور پھر پانی اپنی روانی سے بہنے لگ گیا، اسے پکڑنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ مصنف ریلیکس ہو کے جب واپس آ رہا تھا تو یہ لکھا بیٹے ہز فیلنگز آفٹر دی ڈسٹرکشن آف بکس، یعنی ان کتابوں کو پھینکنے کے بعد مصنف ان کتابوں کے لیے ترس محسوس کر رہا تھا کہ کتابوں کا جو حال میں نے کیا ہے شاید یہ اس ٹریٹمنٹ کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ یوں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اس چیپٹر کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور جو مین انسیڈنٹ ہے جو کہ مصنف نے خود اپنی سنایا ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ پورشن میں اس کے ہم ورڈ میننگس کو دیکھتے ہیں اور پھر بیٹے ہم اس کے آنسر کوشچنس کو دیکھتے ہیں۔ ہوپ فلی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ اس کہانی، اس ماڈرن ایسے کی جو اردو ہے اس کا جو ترجمہ ہے، ویسے تو آپ کو اردو ترجمہ نہیں آئے گا اس کا ایگزام میں، لیکن آپ بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور سٹوری کے انالیسس کے لیے آپ بہتر طور پہ اسے وہاں سے ریڈ آؤٹ کریں گے اور پھر جو ہے تاکہ آپ کو اس کا آنسر کوشچنس اچھی طرح سمجھ آئیں۔